بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیع انفو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم کی سورۃ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورۃ کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اسے نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ تو ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنجمین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سید یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زور و قطع رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، تو اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف علیہ السلام کا بکری سے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے کر گیا تھا جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب یہ میں کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں میں بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سید یعقوب علیہ السلام کو اپنے لاخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ تو اس بات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، تو آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے تو اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئی اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کو بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لاخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام بادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے انہیں فرمایا، نہیں ابا، یہ لشکر فرعون نہیں، یہ آپ کے بیٹے سید یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ سید یوسف نے اس بات پر حیران ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے سیدنا یعقوب سے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے، ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی ستیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے، یہ سجدہ تحید تھا جو اس وقت جائز تھا جب سب کے سب حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرا رب نے سچا کیا، بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کر دی، بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اس نے ساری بادشاہی آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اس ویڈیو میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ایسی بہت سی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔